Beloved friends, brothers and sisters, عزیز دوستو، in Christ. مسیح میں بھائیوں اور بہنوں، This is Brother Frank speaking یہ to you بھائی فرینک آپ سے بین الاقوامی مشن سینٹر کریفلڈ جرمنی سے مخاطب ہے۔ Germany. It's a great privilege for یہ me میرے لیے بڑے استحقاق کی بات ہے کہ خدا کا قیمتی کلام مختلف ممالک میں جتنوں تک ممکن ہو سکے پہنچایا جائے۔ I would like میں to ان سب کا بھی also شکر گزار thank ہوں all of you جو ان پیغامات who اور اس خدمت کو سراہتے ہیں these sermons, جسے ہم this رسولی ministry, انبیانہ خدمت بلاتے ہیں، apostolic prophetic ministry. With this, جس کے ساتھ we wish to emphasize ہم ہر طرح سے تعلیمی that in اور every way عملی زور دینا چاہتے ہیں۔ practice, we go back ہم to the خدا کے word کلام کی of طرف God. واپس جاتے ہیں۔ We don't ہم کوئی explain وضاحت نہیں anything. کرتے، We don't ہم کوئی interpret تفسیر نہیں anything. کرتے، We don't ہم کچھ change تبدیل نہیں کرتے، anything. ہم صرف خدا کے اصل کلام کو لیتے ہیں Original جس طرح word of رسولی God دنوں میں اس as کی it was تبلیغ preached ہوئی۔ in the days of the apostles. Our main subject is ہمارا the مرکزی return مضمون of Christ, مسیح کی واپسی ہے، the calling out خدا کے of God's برگزیدوں کو elect باہر نکال کر to be اس عظیم prepared دن کے لیے for تیار that کرنا great ہے day when the جب trumpet خدا کا نرسنگا of God پھونکا جائے گا shall sound, اور and خداوند the Lord اتر آئے گا، shall descend, and اور the جو مسیح میں stones موئے who died پہلے in Christ وہ جی اٹھیں گے، shall rise first, and اور we پھر ہم who live in جو Christ مسیح میں زندہ ہوں گے تبدیل ہو جائیں گے، and together اور اکٹھے we shall ہم be جلال میں taken up اٹھا لیے جائیں to گے۔ glory. And friends, اور دوستو، this is so یہ serious نہایت ہی سنجیدہ ہے because there is کیونکہ no اس کے other علاوہ اور possibility, کوئی امکان نہیں ہے، no second اس زمین کو chance چھوڑنے کے بعد that we could کوئی دوسرا موقع decide نہیں ہے after کہ ہم فیصلہ کر we سکیں۔ leave the earth. Therefore, چنانچہ we have to be ہمیں وقت کے serious پیغام کے with ساتھ the message خدا of کے the hour, پاک کلام کی with the تبلیغ preaching اور and تعلیم کے teaching ساتھ of God's نہایت holy سنجیدہ ہونا word. پڑے گا۔ As we all know, جیسا کہ ہم سب in جانتے ہیں، different Bible مختلف schools بائبل and اسکولوں seminars اور and سیمیناروں churches اور and کلیسیاؤں اور فرقوں میں denominations, ہمارے we پاس have سب all the مختلف different وضاحتیں ہیں، explanations اور and اسی so طرح on. اور بہت But سی، as I said, لیکن جیسے میں نے کہا it is our کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ خدا کے کلام کی طرف واپس to the جائیں۔ word of God. Recently, حال ہی میں I heard میں نے ایک پیغام سنا a sermon جسے خدا کے preached خادم by William اور Branham, نبی ولیم برہنم نے God's پیش کیا، servant and prophet, whom I جس کو knew میں اپنے ذاتی well. تجربات سے بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ personal experiences, having been acquainted with him 1955 سے and his 1965 ministry تک میں اس بھائی کے ساتھ اور اس کی خدمت کے ساتھ منسلک رہا، to 1965. And I اور came میں نے to اس کی know الہی بلاہٹ about کے بارے his میں جانا، divine call, about his commission, اس about the پیغام message کے بارے میں، اس ذمہ داری کے بارے میں from the word جو of God. خدا کے کلام میں سے اسے دی گئی Of تھی۔ course, when I پھر بلا heard شبہ this جب میں sermon, نے یہ پیغام سنا، he was وہ using استثنا کے 16ویں باب کو استعمال کر رہا تھا۔ chapter 16, وہ اس مضمون کے بارے منادی کر رہا تھا کہ جہاں خدا اپنا نام رکھتا ہے اس جگہ کو خدا خود چنتا ہے، the place God خدا خود chooses, اس جگہ پر خداوند کا نام رکھتا ہے، where the name of the Lord is put by God himself. And he made a اور few اس نے چند statements بیانات دیے۔ saying اس نے کہا that many people بہت سارے لوگ جہاں چاہتے ہیں خداوند کے نام کو رکھ دیتے ہیں، they wish. لیکن یہ But this درست is not نہیں ہے۔ right. We must ضرور ہم find اس جگہ the کو place, تلاش کریں، the person اس شخص کو where جہاں God خدا نے put his اپنے نام کو رکھا ہے، where God revealed himself personally. جہاں خدا نے And that شخصی طور پر is in اپنے آپ کو Jesus منکشف Christ, کیا ہے، our Lord. اور یہ ہمارا Who could خداوند say, یسوع "I مسیح ہے came in the جس نے name کہا میں اپنے of my باپ کے نام سے آیا ہوں and ye اور تم مجھے receive قبول me نہیں not." کرتے، But if لیکن someone comes اگر کوئی in اور his اپنے own نام سے name, آتا ہے تو him تم اسے قبول will کرتے you ہو۔ receive. And then of course, اور پھر بلا I شبہ thought about میں نے مرکز 7ویں باب کے بارے میں سوچا which was جس کا also ذکر mentioned بھائی برہنم by نے بھی Brother کیا، Branham
یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ 7ویں آیت۔ اور دوستو، دیانتداری سے یہ میرے دل کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے، یہ میرے پورے وجود کے لیے تکلیف دہ ہے، یہ سوچ کر کہ اس روئے زمین پر ساری پرستش تمام مذاہب میں، تمام مسیحیت میں، تمام کلیسیاؤں میں، تمام فرقوں میں، این ان چھوٹی جماعتوں اور ان آخری گھروں تک تمام پرستش بے فائدہ ہے۔ اگر نظریات خدا کے کلام کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے، اگر ہم اپنے آپ کو کلیسیائی نظریات اور روایات میں پاتے ہیں تو پھر ساری پرستش بے فائدہ ہے۔ باوجود ہم یہ سوچیں کہ ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ مقدس کلام کہتا ہے، اور یہ کلام ہمارے خداوند کے ہونٹوں سے نکلا، یوحنا کے 4 باب میں، جہاں اس نے یہ کلمات کہے، عورت، وہ وقت آتا ہے جب وہ اس مقدس پہاڑ اور کسی بھی شہر میں خدا کی پرستش نہیں کریں گے، مگر جو خدا کے پرستار ہیں ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ 23ویں اور 24ویں آیت۔ اور دوستو، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ خدا کے کلام کے اندر ہیں تو آپ سچائی میں ہیں، لیکن اگر آپ وضاحتوں، تفسیروں اور روایات میں ہیں تو پھر نہ تو آپ خدا کے کلام میں ہیں اور نہ ہی خدا کی مرضی میں ہیں۔ خدا کی مرضی میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اس کے کلام کے اندر ہی رہنا پڑے گا۔ پھر ایک اور خیال مجھ سے ٹکرایا، جہاں ہمارا خداوند یوحنا 8ویں باب میں کہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں میں مر جائیں گے اگر ہم ایمان نہ لائیں کہ یسوع مسیحی ہے جو ہمیں بچانے آیا۔ آئیے میں یوحنا کے 8ویں باب کی 24ویں آیت پڑھتا ہوں۔ اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ یہ حتمی طور پر ضروری ہے کہ یسوع مسیح کو خدا کے کلام کے مطابق مانا جائے۔ وہ کہتا ہے، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ جیسے کلام کہتا ہے، نہ کہ جیسے کوئی کلیسیا، کوئی مبشر یا کوئی اور کہتا ہے، بلکہ جیسے کلام کہتا ہے۔ اور دوستو، اس نقطے پر دیانتداری سے بھی کلام مقدس اور خدا کی مرضی ہم پر روح القدس کے وسیلہ سے منکشف ہونی چاہیے۔ اور ہمارے خداوند نے کہا، اگر میں جاتا ہوں، میں تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں، میں تمہارے لیے پاک روح بھیجتا ہوں، اور وہ تمہیں تمام سچائی کی راہ میں لے جائے گا۔ اور خاص طور پر اب جب ہم مسیح کی آمد نہایت ہی قریب الواقع ہے اور ہم پرزور انداز میں کہیں گے، اس پر صدیاں نہیں لگیں گی۔ میں نہیں جانتا کتنے ہفتے، مہینے اور شاید سال لگیں جب تک ہمارے خداوند کی واپسی ہو، مگر دوستو، اگر ہم وقت کے نشانات کو دیکھیں، ہمارے خداوند نے متعدد بار کہا، جب تم ان باتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھو تو جان لو کہ وقت قریب ہے۔ اپنے سر اٹھانا، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ پھر ہم متی کے 24ویں باب میں بھی جھوٹے مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں، جھوٹے مسیح شدہ۔ ان کو جھوٹے یسوع نہیں کہا گیا، نہیں،
ان کو جھوٹے مسیح کہا گیا ہے. اور آج کل ہمارے پاس بہت سے ایسے ہیں جن کا ماننا ہے کہ وہ مسح شدہ ہیں. مسح شدہ. لیکن کس لیے؟ تاکہ خود نمائی کریں ان کی اپنی تعلیمات کی، ان کے اپنے پروگراموں کی. آج ہمیں خدا کے پاک کلام سے اس پیغام کی ضرورت ہے جو میں خدا کے ان سب وعدوں کی طرف واپس لے جائے جو اس دن کے لیے اپنے کلام میں اس نے کیے ہیں. اور کتنی ہی مرتبہ میں نے اس پر زور دیا. نیا عہد نامہ پرانے عہد نامہ کے وعدوں اور نبوتوں کی تکمیل سے شروع ہوتا ہے. اور نیا عہد نامہ ان وعدوں اور نبوتوں کی تکمیل سے اختتام پذیر ہوتا ہے جو کلیسیا اور اسرائیل کو عمومی طور پر دیے گئے. اور ہم اب عین اس انبیانہ دور میں رہ رہے ہیں. اور ہمیں دوسرے پطرس کے پہلے باب میں جانا پڑے گا کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی تفسیر کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، لیکن خدا کے مقدس لوگوں نے کہا جیسا انہیں پاک روح کی رہنمائی میں تحریک ملی. اور یہی آج بھی لاگو ہوتا ہے. ہمیں بھی پاک روح کے اسی مسح کے نیچے آنا ہے. ہمیں وہی دیکھنا ہے جو نبیوں اور رسولوں نے دیکھا. ہمیں وہی سکھانا ہے جو انہوں نے سکھایا. ہمیں وہی اعمال کرنے ہیں جو اعمال ان کے تھے. مسیح کی واپسی سے پہلے نئے عہد نامہ کی کلیسیا میں سب چیزیں بحال ہونی چاہیے. ایک بلاوا ہونا چاہیے، تیاری کا وقت ہونا چاہیے. اسی لیے کلام کہتا ہے اور جو تیار تھیں شادی کی ضیافت کے اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا. اس کے ساتھ ہی کتاب مقدس اس عظیم برگشتگی کے بارے بتاتی ہے اور گناہ کا شخص ظاہر ہو جائے گا. اور دوستو، میری خدمت آپ کو واپس اصل اس پیغام اور ان تعلیمات کی طرف لانا ہے جو خداوند نے ہمیں دی. جن پر رسول عمل کرتے تھے. اور دوستو، اس کے لیے ہم روم نہیں جاتے. نہیں، ہم روم نہیں جاتے. ہم واپس یروشلم جاتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام یروشلم سے صادر ہوا. تمام انبیاء کرام عبرانی تھے اور روح القدس کا نزول روم میں نہیں ہوا تھا. یہ تو پینتیکوست کے دن یروشلم میں ہوا تھا. جب روح القدس نئے عہد نامہ کی کلیسیا پر نازل ہوا اور وہ پاک روح سے پیدا اور معمور ہو گئے تاکہ خدمت جاری رکھیں. اور دوستو، یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. چنانچہ ہمیں خدا کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کرنا ہے، واپس کلام کی طرف، اپنے دن کے اندر سچی تعلیمات کی طرف. اور دوستو، ہمیں دوبارہ اصرار کرنا پڑے گا، روم کی طرف نہیں واپس، بلکہ یروشلم کی طرف واپس جائیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام فرقے، اور اگر اس تحریر کا شمار درست ہے تو 350 مسیحی فرقے عالمی کلیسیائی مجلس میں شامل ہیں. اور ہر کوئی جیسے چاہتا ہے مانتا ہے، وہی سکھاتا ہے جو انہیں پسند ہے، اور وہی کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور کسی کو بھی خدا کے کلام کو جاننے کی پرواہ نہیں، اس کے کلام کو جاننے کی، تاکہ سچائی کی طرف واپس آئیں. سب روم کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں دوبارہ زور دیتا ہوں، ہم ضرور واپس اس پہلے واز کی طرف جائیں جو یروشلم میں پینتیکوست کے دن پرچار ہوا.
توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے اور تم بچ جاؤ گے اور پھر تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب کے لیے ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ 38ویں اور 39ویں آیت، اور پھر اسی ہی دن 41ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جتنوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور 3000 لوگ کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ عزیز دوستو، مجھے دوبارہ کہنا ہے، ہمارے دنوں میں ایک خاص خدمت تھی، اور اگر میں انہی خاص بلاہٹوں کو جانتا ہوتا جو ماضی میں تھیں، اگر میں وہی جانتا ہوتا جو خدا نے موسیٰ اور ایلیا کے دنوں میں کیا، یا یہاں تک کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کے وسیلہ سے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے خداوند اور نجات دہندہ کے دنوں میں، اگر میں یہ جانتا ہوتا کہ خدا نے پالوس رسول کی خدمت کے وسیلہ سے کیا کیا، بلکہ عین یوحنا تک جاتے ہیں، وہ رسول جس نے پتمس کے جزیرہ پر آخری مکاشفہ حاصل کیا، اگر میں یہ جان لوں کہ کلیسیائی تاریخ کے عرصہ کے دوران کیا وقوع پذیر ہوا، اگر میں یہ جان لوں کہ خدا نے لوتھر، ویسلے اور دوسرے عظیم مردوں کے دنوں میں کیا کیا، تو یہ کافی نہیں ہے۔ یا اگر میں پینٹی کوسٹل بحالی کے بارے جان لوں جو 100 سال سے زائد عرصہ قبل رونما ہوئی، مجھے جاننا ہے اور مجھے آپ کو بتانا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد خدا نے ولیم برینہم کو ایک خاص ذمہ داری دی، اور میں شرمندہ نہیں ہوں، نہیں، یہ شاید پہلی مرتبہ میں پیغام کے دوران مسکرا سکتا ہوں۔ یہ مجھ پر ایک بھاری بوجھ ہے، لیکن میں یہاں مسکرا سکتا ہوں کیونکہ خدا نے مجھ پر رحم کیا کہ خدا کا مودع کلام جو ان دنوں پورا ہوا اسے نظر انداز نہ کروں، کیونکہ خدا نے خود کہا، خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اگر یہ صرف ملاکی کے 4 باب میں ہی ملتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا۔ عزیز دوستو، یہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے، اور پھر خداوند کا دن کون سا ہے؟ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ کی طرف جاتے ہیں اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کافی دیر سے ختم ہو چکی تھی، ہمارے خداوند نے متی 17ویں باب کی 11ویں آیت میں کہا، ایلیا ضرور پہلے آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا۔ ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، اگر آپ خدا کے کلام کی تعظیم نہیں کرتے تو مہربانی سے آپ اس کتاب کو بند کر دیں۔ آپ کو ابھی دعا بند کر دینی چاہیے۔ خدا صرف اسی وقت ہم سے بات کرتا ہے جب ہم اس کے کلام کی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ کہے گا، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، اگر تم یہ ایمان نہیں لاتے کہ میں وہی ہوں، تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ یہ کیا ہے؟ بے یقینی اور نافرمانی باغ عدن سے اکٹھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پہلے ہوا نے اس کا یقین نہ کیا جو خدا نے کہا، اس طرح اپنے آپ کو دشمن کے کلام کے آگے پیش کر دیا۔ اور دوستو، یہی آج بھی ہو رہا ہے۔ پہلے ہم اپنی آنکھیں، اپنے کان خدا کی بات کے لیے بند کر دیتے ہیں، تو پھر ہم کھل جاتے ہیں دشمن کے کلام کے لیے، اور پھر وہ تمام تفسیروں کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بہت سنجیدہ ہے، یہاں تک کہ آپ کو مرکز 7ویں باب کی 7ویں آیت یاد دلاتے ہوئے،
بے فائدہ، خداوند یہ کہتا ہے، نہ کہ میں، نہ کوئی مناد، خداوند کہتا ہے بے فائدہ وہ میری پرستش کرتے ہیں۔ وہ یہودی تھے، وہ اپنی باتیں کر رہے تھے، وہ زبور گا رہے تھے، وہ قربانیاں چڑھا رہے تھے، وہ آنے والے مسیح کا انتظار کر رہے تھے، یہ ان کا مرکزی مضمون تھا۔ اور پھر وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ حتیٰ کہ آج بھی لوگ مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ اسرائیل کے جمع ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ متعدد نبوتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے جو یسوع مسیح کی کلیسیا کو ہمارے دن کے لیے مودع کلام دیا گیا ہے۔ اور چنانچہ مجھے اس پر زور دینا پڑے گا کہ خدا اس انبیانہ دور میں ایک انبیانہ خدمت بھیجی خدا نے، جو واپس ہمیں کلام کی طرف لے جائے اور کتاب مقدس کی ساری تعلیمات کو بحال کرے۔ ہم نے متعدد بار آپ کو یہ بتایا ہے پیارے دوستو، صرف ایک ہی خدا ہے جس نے ہماری نجات کے لیے اپنے آپ کو آسمان میں بطور باپ ظاہر کیا، زمین پر اپنے اکلوتے بیٹے کے اندر اور پاک روح کے وسیلہ سے کلیسیا کے اندر۔ مگر پھر اگر آپ تمام کلیسیاؤں میں جائیں اور برائے مہربانی اعتراض مت کریں، نہ ہی ملامت کریں اور نہ ہی یہ کہیں وہ یہ نہیں کرتا، بلکہ تمام مسیحی دنیا تین افرادی خداؤں کو مانتی ہے، یہ کہتے ہوئے ازل سے تین الہی، تین ابدی، تین قادر مطلق ہے۔ کیا آپ نے کبھی کلام مقدس میں خدائے ثالوث کا لفظ کہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ کو تثلیث کی عبارت کہیں لکھی ہوئی ملتی ہے؟ کیا آپ کو ابدی بیٹا کی عبارت کہیں ملتی ہے؟ کیا آپ کو کہیں خدائے بیٹا کہیں لکھا ہوا ملا؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور پیارے دوستو، میرا دل گھائل ہے کیونکہ تمام مسیحیت گمراہ ہو رہی ہے، اور چنانچہ سچا خدا کا کلام، وہی رسولی تعلیمات آپ کی توجہ میں لانی پڑیں گی، اور پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ صرف یسوع نہیں، عزیز دوستو، نہیں صرف یسوع نہیں، بلکہ ایک خدا، ہمارا آسمانی باپ، جس نے شخصی طور پر اپنے آپ کو یسوع مسیح میں ظاہر کر دیا، اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہ کہہ سکا، اگر آپ نے مجھے دیکھا تو باپ کو دیکھا۔ اس واسطے اسی خدا کے تین ظہور تاکہ نجات کے اس عظیم منصوبہ کو پایا تکمیل تک پہنچائے، تاکہ واپس بیٹے پن میں لے جا کر اسی رشتہ میں واپس لے جائے۔ میرے عزیز دوستو، میں خدا کے کلام کی سچائیاں آپ کو بتانا بہت پسند کرتا ہوں۔ خداوند کی دوسری آمد بہت بہت قریب آ پہنچی ہے۔ یہ بلاوے کا وقت ہے، یہ واپسی کے لیے تیاری کا وقت ہے، لیکن مہربانی سے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی راہوں پر پائے جائیں، آپ کی اپنی مرضی میں، آپ کے اپنے نظریات کے اندر، بلکہ آپ خدا کے کلام کے اندر پائے جائیں، خدا کی محبت کے اندر، خدا کے فضل کے اندر، یسوع مسیح ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کے نام کے اندر۔ اور مہربانی سے اس کو آسان نہ لیں، بلکہ کلام کی تحقیق کریں، اور آپ کو ہر جواب خدا کے پاک کلام سے مل جائے گا۔ خدا قادر مطلق کی برکات آپ پر ٹھہر جائیں، اور یہ پیغام، یہ منادی بے تاثیر نہ لوٹے، بلکہ خدا کا کلام آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ پورا ہو، جس مقصد کے لیے وہ صادر ہوا، یسوع مسیح ہمارے خداوند کے نام میں۔ آپ سے سننا ہمارے لیے قدر افزا ہوگا
خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔